کیا بنگلہ دیش پاکستان کے رستہ پہ چل نکلا ہے یا پاکستان سے بھی دو ہاتھ آگے نکلنا چاہتا ہے؟ تو یہ ہے اس وقت بڑی ہی الارمنگ سچویشن بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف جس طرح وائلنس چل رہا ہے، خاص طور پر جب سے شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش سے نکالنے کی صورت کی گئی، وہاں پہ جو اس وقت کی اسلامسٹ سرکار ہے وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ بھی پیار کی پینگیں بڑھا رہی ہیں۔ ہمیں کسی دیش کے کسی دوسرے دیش کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر بنگلہ دیش کا اس دیش کے ساتھ تعلق کو بڑھانا جس دیش سے آزادی بھی لی ہو اور جس پہ یہ ایک الزام ہو، نہ صرف الزام ہو بلکہ ثابت ہوا ہو کہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مارا تھا، یعنی پاکستان کی اس وقت کی آرمی نے لاکھوں بنگالیوں کو مارا، اور آج تک بنگلہ دیش کے اندر یہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے۔ مگر کیا ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر جیسے ہی حکومت بدلی اور وہاں پہ محمد یونس نے ٹیک اوور کیا، اور پھر انہوں نے ٹیک اوور کرنے کے بعد پاکستان کے ساتھ سارے رشتے ناطے یوں بحال کیے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا 1970 میں۔ چلیے یہ تو خیر بنگلہ دیش کے لوگ اور پاکستانی جانے، مگر جو ہندوؤں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ تو انٹرنیشنل ایشو ہے، یہ تو ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اپوزیشن، جن کو اب وہ اپوزیشن کہتے ہیں، پہلے وہ شیخ حسینہ کی پارٹی کے لوگ تھے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہ سب باتیں تو آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور آپ اس سے پہلے کہ میں بات چیت کو آگے لے کے چلوں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک پرسنل بات بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں کچھ پلان کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ لائیو ڈسکشنز ہو۔ وہ لائیو ڈسکشنز نہیں جس طرح ہوا کرتی ہیں، میں لائیو اس طرح کی چاہ رہا ہوں کہ آپ کے کویسچنز میں آڈیو کی صورت میں یا ایون ویڈیو کی صورت میں، یا پہلے ہی آپ مجھے واٹس ایپ اپنے کویسچنز کر دیا کریں ویڈیو کی صورت میں، تو وہ میں یہاں پہ سکرین پہ شیئر کیا کروں۔ میں ایسا کیوں چاہتا ہوں؟ میں ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میرا جیسے پوڈ کاسٹ پہ انٹریکشن ہوتا ہے 4-6 لوگوں کا آپس میں بیٹھے ہوئے، اسی طرح کا انٹریکشن ہو آپ کے ساتھ، اس لیے کہ اب 14-15 سال ہو گئے ہیں جو میرے سننے والے دوست ہیں وہ مجھے سن رہے ہیں، اور میری ان سے کہیں نہ کہیں انٹریکشن بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہت سو سے کوئی انٹریکشن نہیں بھی ہوتا۔ تو ان میں سے جن سے میرا انٹریکشن نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی لائیو انٹریکشن کی صورت نکالوں، یا تو میں پریسائزلی کوئی ممبرز اکاؤنٹ جو ہمارا یوٹیوب کا ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کروں اور اس کے ذریعے آپ کے ساتھ لائیو بات چیت کروں، یا پھر آپ کے کویسچن زیادہ سے زیادہ لوں۔ لیکن اس میں بھی ایک دقت یہ ہے کہ جو میری آڈینس بھارت اور پاکستان میں ہے ان کا ہمارے کینیڈا کے ٹورانٹو ٹائم سے بہت فرق ہے، یہاں پہ صبح ہوتی ہے، وہاں پہ شام ہوتی ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ میں انٹریکشن کے لیے وہ ایک خاص ٹائم تو نکال سکتا ہوں کہ یہاں کی صبح کو سیٹ کر لیا، ان کی شام ہو گئی، مگر یہاں پہ جو امریکہ کینیڈا میں بسنے والے ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں میرے شو کو ریگولرلی دیکھتے ہیں، کئی تو بہت ہی باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں، تو ان کا جو ٹائم زون ہے وہ آلموسٹ میرا اور ان کا ملتا جلتا ہے، چاہے ہمارا ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم ہو یا پیسیفک سٹینڈرڈ ٹائم ہو، اس میں کوئی 2-3 گھنٹے کا فرق ضرور ہوتا ہے پیسیفک سٹینڈرڈ ٹائم میں، مگر جو ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم والے ہیں یا پیسیفک سٹینڈرڈ ٹائم والے وہ ہم شام کو بھی مل سکتے ہیں، تو اس کی کیا صورت نکالی جائے؟ تو یہ باتیں آپ کمنٹس میں لکھیے گا، میں اس ولاگ کے کمنٹس کو خاص طور پر پڑھوں گا، کیونکہ میں ہر ولاگ کے یا ہر شو کے کمنٹس نہیں پڑھ سکتا۔ آپ بھی امیجن کرتے ہیں کتنے کمنٹس آئے ہوتے ہیں
کہ وہ کمنٹس میرے لیے بھی ہوتے ہیں مگر میرے سے زیادہ وہ آپس میں ڈسکشن کے لیے ہوتے ہیں، جو ویورز آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کا بہت بہت شکر گزار اور دھنوادی ہوں کہ اتنا کچھ آپ لکھتے ہیں، وقت نکالتے ہیں۔ لیکن اب میں اس ولاگ کو میں اس لیے آپ کے کمنٹ کو پڑھوں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ کیا میں جو پاکستان اور انڈیا کا جو ٹائم ہے اس کے وقت کوئی ایسا لائیو آپ سے انٹریکشن کے لیے شو کیا کروں، ناٹ جسٹ لائیو، آپ سے انٹریکشن ہو اس کے حوالے سے، یا پھر وہ شو تو خیر میں کروں گا ہی، ایک الگ سے شو کروں میں اپنی جو کینیڈین امریکن آڈینس کے لیے، اور پھر فرینکلی یورپ میں بھی ہمارے ہزاروں سننے والے ہیں۔ چلیے انڈیا پاکستان اور مڈل ایسٹ کا سمے تو میں کسی طرح سے ایک ساتھ کر لوں گا، 2-1.5 گھنٹے کا فرق ہے ان دیشوں کا آپس میں، لیکن جو فرق یورپ کا اور امریکہ کینیڈا کا ہے وہ 5 سے 6 گھنٹوں کا فرق ہے۔ تو اس کو کیسے ہم پورا کریں؟ کیا ان کے لیے الگ سے ایک بات چیت کریں؟ میں یہ سب الگ سے بات چیت تیار کرنے کے لیے، لائیو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کمنٹس لائیو میں آئیں اور میں اس سے اپنی پلاننگ کر سکوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات کہ آپ خاص طور پہ کیا سننا چاہتے ہیں، صرف ساؤتھ ایشیا کے مسئلے یا نارتھ امریکہ کے ایشوز، یا ایون یورپ میں امیگرنٹس کے مسئلے، کلچرل کلیشز کے مسئلے، یہ سب بھی آپ اس پہ بھی کمنٹری سننا چاہیں گے، یا انٹرنیشنل افیئرز، جیو پالیٹکس کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے۔ یہ سب باتیں ہیں جو میں ضرور کر سکتا ہوں۔ ان سب باتوں پہ جسے کہتے ہیں میں ہینڈز آن ہے میرے، چاہے وہ فلاسفیکل ڈیبیٹس ہوں، لٹریری ڈیبیٹس ہوں یا پولیٹیکل ڈیبیٹس ہوں، اس پہ ہم سب چرچا کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہم ان ڈسکشنز کو الگ الگ سبجیکٹس میں بانٹ کے کیا کریں جب ہم لائیو انٹریکشن والے شوز کریں؟ تو یہ سب باتیں، یہ سب آپ اس میں ضرور لکھیے۔ خیر، یہ بھی آج کے میرے ولاگ کا ایک امپورٹنٹ حصہ تھا۔ واپس آتا ہوں بنگلہ دیش کی صورتحال کی طرف۔ بنگلہ دیش میں اس وقت کے وہاں کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، ایک عجیب سا ان کے پاس ٹائٹل ہے کہ وہ نہ تو ایکٹنگ پرائم منسٹر ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ چیف ایگزیکٹو نما کہتے ہیں، ویسے وہ اکانومسٹ ہیں۔ جب تک وہ پالیٹکس میں اس طرح نہیں آئے تھے تو ہم ان کی قدر کیا کرتے تھے، لیکن اب جب کہ وہ پالیٹکس میں یعنی محمد یونس اس انداز کے ساتھ آ گئے ہیں کہ وہ اپنا اسلامسٹ چہرہ دکھا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا ہی پرابلمیٹک ایشو بن گیا ہے ہم سب کے لیے کہ بنگلہ دیش اس راہ پہ نہیں چلنا چاہتا تھا۔ تو آفٹر آل بنگلہ دیش نے کیوں اس راہ پہ چلنا پسند کیا جو پاکستان کی راہ تھی؟ جیسا میں نے پیچھے کہا، شروع میں کہا کہ پاکستان سے بھی اب بنگلہ دیش 2 ہاتھ آگے نکلنا چاہتا ہے۔ وہاں کے ایسے اسلامسٹ گروپس جو دنیا میں بینز ہیں، وہ اب بنگلہ دیش کی اس وقت کی انٹرم سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ گروپس یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کب الیکشن ہوں گے، بلکہ محمد یونس نے تو ابھی ریسنٹلی یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی ٹائم لائن نہیں ہے۔ یعنی وہی کام جو ڈکٹیٹرز کرتے ہیں کہ وہ آتے ہیں 90 دن کا یا 60 دن کا کہہ کے کہ جی ہم انٹرم گورنمنٹ چلا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں، 1 سال لگے گا، 2 سال لگیں گے، 3 سال لگیں گے، اور پھر جب وہ جاتے ہیں تو جس طرح کے برے حالات میں وہ آئے ہوتے ہیں اس سے بھی برے حالات بن چکے ہوتے ہیں۔ تو کیا بنگلہ دیش کا یہ مقدر ہے؟ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بالآخر بنگلہ دیش کے ہندوؤں نے بڑے بڑے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیے، کیونکہ انف از انف والی بات ہوتی ہے۔ ان بیچاروں کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے اوپر ظلم بڑھاتے چلے جائیں گے، تو ہم کب تک چپ چپیتے یہ ظلم سہیں؟ لیکن جواب میں بنگلہ دیش کی سرکار نے ہندو لیڈروں کو بھی پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ اب بنگلہ دیش کی سرکار کس حد تک آگے جائے گی؟ کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی اس وقت کی انٹرم سرکار میں ٹھیک ٹھاک قسم کے اسلامسٹ گروپ موجود ہیں، اور وہ اسلامسٹ گروپس جو ہیں وہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کی فیملی کی کسی قسم کی لیگیسی کو اب اس دیش میں نہیں قبول کر رہے، اور ان کی اب یہی کوشش اور تمنا ہے کہ اس ملک کو میکسیمم اسلامسائز کیا جائے، اور یہاں پہ بسنے والے جو اب کچھ پرسنٹ ہندو رہ گئے ان کو بھی یہاں سے دیش نکالا کی فضا دی جائے۔
اب بنگلہ دیش کے ہندو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیش ہمارا ہے، ہمارے ساتھ آپ اس طرح کا ظلم نہیں کر سکتے۔ ادھر امریکہ کا اثر تو اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے، پوری دنیا کے دیشوں پہ امریکہ کا اثر رہتا ہے، کیونکہ جب شیخ حسینہ وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہوئی تھی تو شیخ حسینہ نے بھی بعد میں کچھ اس طرح کی انڈیکیشن دی، اور جیو پالیٹکس بھی اس طرح کے تھے کہ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ جتنا کو ہوا تھا اس کے پیچھے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی امریکہ کا بھی اچھا خاصا ہاتھ تھا، اگرچہ ان کے انٹرنل جو ایشوز تھے بنگلہ دیش کے وہ ایک انسٹیگیشن والی فضا بنا گئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو ایکسٹرنل پاورز ہوتی ہیں، اور امریکہ پوری دنیا میں سب سے بڑی ایکسٹرنل پاور ہے، تو وہ اس طرح کے حالات سے کھیلتا ہے۔ تو اینی ہاؤ اب یہ سوال ہے کہ جو محمد یونس ایک طرح سے امریکہ کی شہ پہ آئے تھے، چیف ایگزیکٹو بن گئے، ان کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن سے کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ بھی دیا تھا کہ بنگلہ دیش میں جو سچویشن ہے ہندوؤں کے حوالے سے وہ بڑی ٹیربل ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری 2025 کو آفس سنبھالیں گے۔ جب وہ آفس سنبھالیں گے تو یقینی طور پر ان کی ایڈمنسٹریشن ان کو یاد دلائے گی کہ جناب ٹرمپ صاحب آپ نے الیکشن سے کچھ دن پہلے ایک ایسا ٹویٹ بھی دیا تھا، اور بنگلہ دیش میں تو حالات ٹھیک ہی نہیں ہو رہے۔ تو امید کی جاتی ہے کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے یا اپنی اس ٹویٹ کو یاد کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے لیے کوئی نہ کوئی کال ضرور رکھیں گے اور ان کو ذرا الارم کریں گے، وارننگ دیں گے۔ لیکن کیا بنگلہ دیش اپنی راہوں کو خود ہی نکارا کر رہا ہے، خود ہی تاریک بنا رہا ہے؟ کیا بنگلہ دیش کی کوئی خواہش نہیں کہ جس ترقی کے راستے پہ دیش چلا تھا، یعنی اکنامک گروتھ کے حوالے سے جس کا برا حال ہے، کیا بنگلہ دیش اس ترقی کی راہ پہ دوبارہ نہ چلے؟ حالانکہ محمد یونس ایک اکانومسٹ ہیں، انہوں نے ایک بینک جو غریبوں کے لیے بنایا تھا، ان کو منی بینکنگ کی ایک سکیم انہوں نے ایجاد کی تھی جس کو دنیا نے اپریشیٹ کیا، ان کو نوبل پرائز ملا، لیکن وہ دیش کے چیف ایگزیکٹو بننے کے بعد اپنی ساری بینکنگ کو لگتا ہے بھول گئے۔ لگتا یہ ہے کہ وہ اب جو غریبوں کے لیے بینکنگ کا ان کا تھا فارمولا، اس سے ہٹ کے اب اسلامک بینکنگ کی طرف چل پڑے ہیں، اور اسلامک بینکنگ انفارچونیٹلی ڈیزاسٹر کے علاوہ کوئی اور ماڈل نہیں ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں بنگلہ دیش کے جو ہندو ہیں وہ پس رہے ہیں، اس وقت وہ نشانے پہ ہیں، لیکن ان کی بہادری کو بھی میں داد دیتا ہوں کہ وہ اب کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور اب وہ جلسے جلوس بھی نکال رہے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کے مقابلے میں، یعنی بنگلہ دیشی ہندوؤں کے مقابلے میں اسلامسٹوں کی ایک بہت بڑی پرسنٹیج بنگلہ دیش میں رہتی ہے، لیکن اس بات کو، اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ ان سے نمبر میں زیادہ ہیں بنگلہ دیشی اسلامسٹ، بنگلہ دیشی ہندوؤں کو پیچھے تو نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ ان کو تو اپنا حق، اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، اور وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ بنگلہ دیش کے وہ مسلمان لوگ بھی جو پاس میں سیکولر ذہن رکھتے تھے اور آج بھی سیکولر ذہن رکھنے والے اچھے خاصے بنگلہ دیشی ہیں، وہ بھی بنگلہ دیشی ہندوؤں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بھارت کا بھی فرض ہے کہ بھارت بھی اس معاملے میں اپنی آواز ان کے ساتھ، بنگلہ دیشی ہندوؤں کے ساتھ ملائے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ مطالبہ کرے کہ بنگلہ دیشی ہندوؤں کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیشی سرکار پہ دباؤ بڑھائے۔ یہ بھارت کا فرض ہے، اور بھارت یہ کام اس وقت تک کر رہا ہے، مگر میری ذاتی رائے میں بھارت کو اس سے بھی زیادہ بنگلہ دیشی حکومت پہ اپنا دباؤ بڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی نازک موڑ ہے جس پہ اس وقت بنگلہ دیش کھڑا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیشی ہندو جو کوشش کر رہے ہیں اپنے رائٹس کے لیے، اس کوشش میں ہم سب انسان دوستوں کو اور انسان دوست آرگنائزیشنز کو، دنیا بھر میں جو پھیلی ہوئی ہیں آرگنائزیشنز اور جو ہم جیسے لوگ دنیا بھر میں رہ رہے ہیں، ان سب کو پوری سپورٹ بنگلہ دیشی ہندوؤں کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو سپورٹ دینے سے بنگلہ دیش
واپس اپنے سیکولر پاتھ کی طرف جا سکتا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ بنگلہ دیش میں اس وقت اسلامسٹوں نے جو قبضہ کیا ہوا ہے اس کا ریورس گیئر لگ سکے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ بنگلہ دیشی عوام کی فلاح اسی راستے پہ چل کے ہے جو راستہ ٹرو سیکولرزم کا ہو، یعنی اسٹیٹ اور ریلیجن کو الگ الگ کیا جائے، اور اسی ٹرو سیکولرزم کے راستے پہ چلتے ہوئے بنگلہ دیش اپنے اکنامک ریوائولزم کی طرف واپس جا سکتا ہے جو اس نے سفر شروع کیا تھا۔ کیونکہ اگر یہ اکنامک اپسیٹ بڑھتا چلا گیا تو پھر بنگلہ دیش کا سیکولرزم کی طرف واپس جانے کا سفر بھی ناممکن ہو جائے گا۔